لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ بحمد تعالیٰ آج ہم 18واں پارہ پڑھیں گے اور 18ویں پارہ کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ ساری دنیا کا نظام اس ایک کامیابی کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن کامیاب کون ہے؟ کامیاب لوگوں کی صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ قاری صاحب نے 9 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلے ارشاد ہے، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اب ایمان والوں کی صفات آگے بیان ہو رہی ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بیہودہ باتوں سے منہ موڑنا بہت ضروری ہے۔ نیکیاں بھی چلتی رہیں، لغویات بھی چلتی رہیں، بیہودگیاں بھی چلتی رہیں، یہ ایمان والے کو زیبا نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان کیا ہے؟ بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ ارشاد مختصر ہیں اور معانی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن اس چیز میں ہے کہ وہ لا یعنی بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، ترکہ ما لا یعنی ہی۔ تمہارے اسلام کا حسن کیا ہے؟ جو بھی لا یعنی چیز ہے اس کو تم ترک کر دو۔ اس لیے فرمایا، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں۔ ہم صرف ظاہر کو سنوارتے رہتے ہیں، ظاہر اچھا ہو جائے، تن اچھا ہو جائے، لباس اچھا ہو جائے، چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ تو فرمایا ظاہر کو ٹھیک کرو، صحیح ہے، لیکن صرف ظاہر کی طرف دھیان نہ کرو، باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ سدھی ٹوپی تے نیت کھوٹی، کی لینا ٹوپی سر تر کے۔ ٹوپی بھی رکھیں لیکن نیت کو بھی سیدھا رکھیں۔ اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوا اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور جنسی تسکین کے لیے صرف وہاں جاتے ہیں جو ان کے لیے حلال ہے، یعنی ازواج یا باندیوں کا اب تو کانسیپٹ نہیں ہے، اب تو باندیاں نہیں ہیں، تو صرف اپنی بیویوں تک جو محدود رہتے ہیں۔ اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی زنا کیا، بدفعلی کی، قوم لوط جیسا عمل کیا، ہم جنس پرستی کی معاذ اللہ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو ایمان والوں کی، کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان ہو رہی تھی، اور پھر آگے بیان ہوا، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ جو امانت ہے اس کو بھی ادا کیا جائے اور جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی نبھایا جائے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تک کامیاب لوگوں کی صفات بیان ہوئی۔ اب اجر کیا ہے؟ جنہوں نے یہ سب اعمال کر لی ان کے لیے اجر کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہیں۔ اس چیز کے وارث ہیں؟
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت فردوس کی وراثت پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ جنت کا سب سے اونچا درجہ، سب سے بہترین کلاس وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا، پھر ہم نے نطفہ کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا پہنا دیا، پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا، پھر اس کے بعد دوسری تخلیق میں انسان پیدا کر دیا۔ بس اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صادق و مصدوق ہیں، بے شک تم میں سے کسی ایک کی خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے، پھر 40 دن تک وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر 40 دن میں وہ گوشت بن جاتا ہے، پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی موت و حیات لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے اور اس کا شقی یا سعید ہونا لکھتا ہے۔ بس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر کتاب یعنی تقدیر سبقت کرتی ہے، وہ اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر کتاب یعنی تقدیر سبقت کرتی ہے اور وہ اہل جنت کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں ایک تو ماں کے رحم میں جو پروسیس ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے، زندگی میں عمل کرتا رہتا ہے، اور پھر خاتمہ اس کا اسی کے مطابق ہوتا ہے جو اس کا انجام ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ نیک عمل کرتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، نیکیاں کر کر کے جنت کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ دوزخی ہے۔ اللہ اکبر، جب جنت کے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ برے عمل کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوزخی بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دوزخیوں والے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ برے عمل کر کر کے دوزخ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر جو تقدیر میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے جانا جنت میں ہے، عمل دوزخیوں والے کر رہا تھا، دوزخ کے قریب ہو گیا، اللہ کی توفیق ملی، اب نیکیاں کرنے لگ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تقدیر کے لکھے کی وجہ سے وہ نہیں کرے گا، تقدیر میں لکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس بندے نے اپنی مرضی سے کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ دعا کریں، رمضان کریم کی حسین راتیں ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں برے انجام سے بچائے، ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ دنیا جیسے ہے، زندگی جیسے ہے، کٹ ہی جانی ہے، خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ارشاد ہے، پھر اس کے بعد تم سب ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کو بہا کر لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات اگائے، جن میں تمہارے لیے بکثرت پھل ہیں اور جن سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت زیتون پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کا سالن ہے۔
زیتون کے درخت کی بالخصوص تعریف کی گئی۔ یہ کھانے کے بھی کام آتا ہے، اس کو براہ راست بھی کھایا جاتا ہے روٹی وغیرہ ڈپ کر کے، اس کو سالن بھی اس میں بنایا جا سکتا ہے، سالن کا تڑکا بھی اس سے لگایا جاتا ہے، اس سے مساج بھی کیا جاتا ہے۔ تو کثیر فوائد کا حامل یہ تیل ہے، تو اس لیے اس کو کہا جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کا سالن ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور مقام غور ہے، ہم تمہیں ان میں سے وہ دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت زیادہ فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ تو چوپایوں میں بہت زیادہ فائدے ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو اس میں سے حلال جانوروں کا ہم دودھ پیتے ہیں۔ دودھ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں ایک اہم چیز دودھ ہے۔ پھر فرمایا تم اس سے اور بھی منافع حاصل کرتے ہو، بہت سے جانوروں پر ہم سواری کرتے ہیں، کسی کے کھال استعمال میں آ جاتی ہے، کسی کا گوشت استعمال میں آتا ہے، اور ان کے بہت ساری چیزیں، کسی کی وہ اون استعمال میں آتی ہے۔ تو کثیر منافع جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں ہمارے لیے رکھ دیے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو محض تمہاری مثل بشر سے بس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو محض تمہاری مثل بشر ہے جو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو پیغام دے کر بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ہم نے تو اس بات کو اپنے پہلے باپ دادا میں سے کسی سے نہیں سنا، یہ تو صرف ایک مجنون آدمی ہے، سو تم اس کو ایک معین میعاد تک ڈھیل دو۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ یہ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ بس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیں، پھر جب ہمارا عذاب آنے لگے اور تنور جوش میں آ جائے تو آپ ہر جنس کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لیں اور اپنے اہل کو بھی اس میں سوار کر لیں، سوا ان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے متعلق آپ مجھ سے سفارش نہ کیجیے، بے شک وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ تبلیغ کی، لوگوں نے جب آپ کو جھٹلایا، آپ نے دعا مانگی تو اللہ نے حکم فرمایا آپ کشتی بنائیں، اور جب تنور ابلنے لگے، تنور میں سے پانی نکلنے لگے، یہ ان کی قوم میں جو عذاب آیا تھا وہ تنور تھا، اس میں سے پانی باہر آنے لگ گیا، تو ایک تو نیچے سے پانی آیا اور دوسرا اوپر سے موسلادھار بارش برسی۔ تو فرمایا جب تنور ابلنے لگے، پانی آنے لگے تنور سے، تو پھر آپ لوگوں کو اس کشتی میں سوار کریں اور ہر جانور کا جوڑا اس کے اندر سوار کر لیں، اپنے اہل کو بھی سوار کر لیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی آپ کے اہل میں سے جو کافر ہیں ان کو آپ سوار نہ کریں۔ اور اس سے مراد آپ کا ایک بیٹا تھا جو آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ کافر تھا، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کے متعلق آپ ہم سے سفارش نہ کریں۔ پھر جب آپ اور آپ کے اصحاب اطمینان سے کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ آپ کہیں اے میرے رب
مجھے برکت والی زمین پر اتارنا، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصہ میں ہماری معرفت کی ضرور نشانیاں ہیں، اور ہم ضرور بندوں کو آزمانے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور زمانہ کے لوگ پیدا کیے۔ کن کے بعد؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہو جانے کے بعد ایک اور قوم کو پیدا فرمایا۔ پس ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس رسول سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اور مقامات پر ارشاد ہوا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو رسول تشریف لائے، جو نبی تشریف لائے، وہ جناب ہود علیہ السلام تھے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور رسول کی قوم کے وہ کافر سردار جنہوں نے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فراوانی عطا کی تھی، وہ کہنے لگے یہ رسول صرف تمہاری مثل بشر ہے، یہ انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جن سے تم کھاتے ہو، اور انہی چیزوں سے پیتا ہے جن سے تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ رسول تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا پورا ہونا بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ آیت نمبر 36، ہیہات لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا پورا ہونا بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا ہے۔ کفار کیا کہتے تھے کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی کفار نے کیا کہا؟ ہیہات تو بہت دور ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ایک تو کفر کی یلغار ہے جو اس طرح کے کانسیپٹ جو ہیں مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہے جو اعتقادی اعتبار سے ہمارے اس عقیدہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے۔ ایک تو وہ اعتقادی طوفان ہے جس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسرا عملی طور پر ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم ویسے تو مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، لیکن عملاً ہمارا کردار ایسا ہے نہیں، ہمارا طرز زندگی ایسا ہے نہیں کہ ہمیں واقعی ڈر ہو کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بڑی دور ہے موت، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بہت وقت ہے، کیا پتہ کب اچانک موت آ جائے۔ اللہ اکبر، ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے۔ کفار کیا کہتے؟ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ رسول تو صرف اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رسول نے دعا کی۔ اب جب کفار نے یہ باتیں کی تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ یہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے۔ بالآخر تقاضائے عدل کے مطابق ان کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا، بس ہم نے ان کو ہلاک کر کے خس و خاشاک بنا دیا۔ 100 ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور کئی امتیں پیدا کی، کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ہم
بعض کو بعض کے بعد لائے، اور ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر کے قصہ کہانی بنا دیا، بس ان لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں لائے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت سرکش لوگ تھے۔ تو وہ کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری غلامی کرتی ہے۔ سو انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی تو وہ ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان کو بلند ہموار زمین کی طرف پناہ دی جو لائق سکونت تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اے رسولو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک تم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں۔ کلو من طیبات، پاک چیزوں سے کھاؤ، یعنی حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ دیکھیں، رزق حلال بڑی اہم چیز ہے۔ رزق حلال نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ بھی کارگر نہیں ہوں گے، مفید نہیں ہوں گے۔ رزق حلال کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ طیب ہے اور سوا طیب اور طاہر چیزوں کے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ وہ خود بھی پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ نے مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے، اے رسولو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک تم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں۔ یہی آیت جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حضور نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ رسولوں کو اللہ نے حکم دیا کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ، اور فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ ہے۔ تو سورۃ مومنون میں رسولوں کو فرمایا پاک کھاؤ، اور سورۃ بقرہ میں ایمان والوں کو کیا فرمایا؟ سورۃ مومنون میں رسولوں کو فرمایا کہ پاک کھاؤ، اور سورۃ بقرہ میں وہی حکم ایمان والوں کو دیا کہ تم بھی حلال اور طیب کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے شخص کا جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جس نے بڑا طویل دور کا سفر کیا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، آسمانوں کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرما رہا۔ اس کی وجہ کیا؟ حضور نے بیان فرمائی، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اور اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اور اس کا لباس حرام ہوتا ہے، اس کی غذا حرام ہوتی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ جو کھایا وہ بھی حرام، جو پیا وہ بھی حرام، جو پہنا وہ بھی حرام، ہر چیز حرام ہے، تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں حلال اور طیب کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کے امور کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ بس اے رسول مکرم، آپ ان کو ان کے کفر کی غفلت میں چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان کا وقت آ جائے۔ کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھ نہیں رہے۔
مال و دولت کی کثرت اگر ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ یہ کفار کے بارے میں کہا ہے کہ جو انہیں نعمتیں مل رہی ہیں، فراوانی ہو رہی ہے، کوئی کمی نہیں ہو رہی، تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے یا وہ پرفیکٹ لوگ ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کو اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ان کی اور زیادہ سخت پکڑ ہو۔ اس کے بعد ایمان والوں کے بارے میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں سب سے بڑھنے والے ہیں۔ اس مقام پر ارشاد ہوا کہ جو وہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں، ڈرے ہوئے دلوں کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جن کے بارے میں سورۃ المومنون میں جو یہ ارشاد ہے کہ وہ خوف زدہ دلوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا یہ شرابی ہیں یا چوری کرنے والے ہیں جو چوری یا شراب پینے کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ سنیے حدیث، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، میں نے اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ان کی یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں، کہیں رد نہ کر دی جائیں ان کی یہ عبادتیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ سب کچھ کر کے بھی ڈرتے ہیں، یا اللہ کہیں یہ میرا سب رد نہ ہو جائے، ساری عبادتیں لپیٹ کر کہیں منہ پر نہ مار دی جائیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں سب سے بڑھنے والے ہیں، اور ہم ہر نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ان کا نوشتہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اور ان کے سوا ان کے اور بھی برے اعمال ہیں جن کو وہ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو وہ بلبلانے لگیں گے، آج مت بلبلاؤ، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بے شک اس سے پہلے میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ کر بھاگ جاتے تھے، اس پر تکبر کرتے ہوئے اس قرآن کو افسانہ کہہ کر بکواس کرتے تھے، مستکبرین بہ سامرن تہجرون، اس قرآن کو افسانہ کہہ کر بکواس کرتے تھے۔ سامر، رات کو دیر تک باتیں کرنے کو سامر کہتے ہیں، اور تظہرون کا معنی ہے بری باتیں کرنا۔ تو کفار کا کیا طریقہ تھا؟ رات کو دیر تک قرآن کریم کے بارے میں نازیبا باتیں کہتے، حضور کے خلاف باتیں کہتے، تو اس پر ان کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے۔ یہاں میں ضمناً ایک عرض کرتا چلوں کہ رات کو عشاء کے بعد دیر تک باتیں کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں، آپ نیکیوں کے لیے اگر جاگ رہے ہیں، اعمال صالحہ کے لیے جاگ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فقہ کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے جاگ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، اور یہ بھی صورت میں کہ فجر کی نماز ضائع نہ ہو۔ اگر فجر کی نماز کے جانے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے بھی جاگنا ضروری نہیں ہے، جاگنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی نفلی عبادت، اس کے لیے رات کو جاگنا جائز نہیں ہے اگر آپ کی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ قرار دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے، اور عشاء کے بعد باتیں کرتے رہنا، باتیں کیے جا رہے ہیں،
ٹائم ضائع کیے جا رہے ہیں، 12 1 بجے تک، 2 بجے تک فضول اپنے آپ کو ہم نے چیزوں میں مصروف کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کام کی وجہ سے جاگنا پڑ جائے تو یہ لازم رکھیں کہ ہم نے نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور نماز فجر کو اپنے وقت پر باجماعت، مردوں نے باجماعت ادا کرنا ہے، عورتیں بغیر جماعت کے بھی گھروں میں پڑھ سکتی ہیں۔ یا انہوں نے اللہ کے کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کے منکر ہو گئے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو جنون ہے، نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہش کی پیروی کرتا تو تمام آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے وہ سب ہلاک ہو جاتے، نہیں بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، سو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ پھیرنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں؟ سو آپ کے رب کا اجر ہی سب سے بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کفار سے جو حق بات ان تک پہنچا رہے، اس کا کوئی اجر تو طلب نہیں کر رہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے دنیا کی، آپ صرف ان کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اور بے شک آپ ضرور ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ضرور صراط مستقیم سے منحرف ہونے والے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر مزید رحم کرتے اور جو تکلیف انہیں پہنچتی ہے اس کو دور کر دیتے تو یہ ضرور اپنی سرکشی میں بھٹکنے پر اصرار کرتے، اور بے شک ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا، مگر پھر بھی یہ لوگ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ کفار پر جب تکالیف آتی ہیں تو پھر بھی وہ اللہ کی طرف نہیں آتے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر بھی وہ رجوع اللہ نہیں کرتے، لیکن ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے۔ ایمان والے پر جیسے ہی کوئی تکلیف آتی فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف جھک جاتا ہے، یہ ایمان ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے، جیسے ہی مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا، اور ایسی تکلیف ایمان والے کے لیے رحمت ہوتی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیتی ہے۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلا دیا اور تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے اختیار میں ہے، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے بھی اسی طرح کہا جس طرح پہلے لوگ کہتے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی اسی طرح کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مشرکین مکہ اور کفار وہ بھی یہی کہتے تھے جو پہلے لوگ انبیاء کو کہتے آئے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ نے بھی اسی طرح کہا کہ پہلے بھی لوگوں کو کہا گیا تو اب تک کبھی بھی کسی کو زندہ تو نہیں کیا گیا، تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے تو ہم بھی دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آیت نمبر 84 ہے، آپ کہیے کہ یہ زمین اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ عن قریب وہ کہیں گے کہ سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ آپ کہیے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ کہیے کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ عن قریب وہ کہیں گے اللہ ہی سب کا رب ہے۔ آپ کہیے کہ کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟ آپ کہیے کہ کس کے ہاتھ میں سب کی سلطنت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ عن قریب وہ کہیں گے کہ سب کا اللہ ہی مالک ہے۔ آپ کہیے پھر
کہاں سے تم پر جادو کیا گیا ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ آیت نمبر 90 ہے جس کا آخر میں ترجمہ ہوا۔ تو مشرکین مکہ یہ چیزوں کو مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ ان سے یہ سوال کریں تو پھر آپ کو یہ جواب دیں گے۔ تو جب وہ یہ جواب دیں تو انہیں کہیں کہ اس کے باوجود تم شرک کر رہے ہو، اس کے باوجود تم نہیں ڈر رہے، یعنی جب تم مانتے ہو کہ سب کا خالق مالک اللہ ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، تو پھر اس کو ماننا بھی چاہیے، اس کے ساتھ شریک بھی نہیں قرار دینا چاہیے اور اس کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی عبادت کا مستحق ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا اور ان میں سے بعض دوسرے بعض پر غالب آ جاتے۔ اللہ ان اوصاف سے پاک ہے جو یہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ ہر باطن اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ اس شرک سے بلند ہے جو وہ اس کے متعلق کرتے ہیں۔ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين۔ آپ کہیے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اے میرے رب تو مجھے ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظلم کرنے والوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ تو ظلم کرنے والے لوگوں کو ظلم والے راستے سے روکنے آئے ہیں، تو آپ جب ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتے تو پھر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیوں عطا فرمائی کہ آپ اس طرح کہیں؟ دیکھیں اس کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہم جنہیں حضور کی اتباع کا حکم ہے، ہم حضور کی اتباع میں یہ دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ فرما۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو ہم جب حضور کی اتباع میں یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمیں ظالموں میں شامل نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم یہ دعا حضور کی سنت سمجھتے ہوئے مانگیں گے تو ہمیں سنت کا بھی فائدہ مل جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو یہ ارشاد فرمایا تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اس دعا کو مانگتے رہیں۔ بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقہ سے دور کیجئے جو بہت اچھا ہو۔ آپ کے متعلق یہ جو باتیں بناتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ تو برائی کو اچھے طریقہ سے دور کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ دیکھیں زیادتی کو درگزر سے دور کرنا چاہیے، بےہودگی کو چشم پوشی سے دور کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا، یہ اس آیت کے مصداق ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہی سنت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ کہیے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کر لوں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پس پشت ایک حجاب ہے جس دن تک ان کو اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 100 ہے، سورۃ المومنون ہے۔ کفار کے متعلق کہا جا رہا ہے قیامت کے دن یہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کر لوں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اے رب ارجعون، مجھے لوٹا دے کہ میں پھر نیک کام کروں۔ یہ کفار کی حسرت ہوگی۔
مگر یاد رہے یہ صرف کفار کی حسرت نہیں ہوگی، ایمان والوں کی بھی حسرت ہوگی، جنہوں نے اپنے وقت کو غفلتوں میں گزارا، اپنے دن اور رات کو بے مقصد کاموں میں، لغو کاموں میں گزارا، اور زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے رہے، انہیں بھی بڑی ندامت ہوگی۔ وہ بھی کہیں گے کاش ہمیں وقت مل جائے، ہم پلٹ جائیں اور پھر ہم نیکیاں کر لیں۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، تو جس نے ایسا کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ یہ کہے، اے میرے رب، تو مجھے تھوڑی دیر مہلت کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اگر ہم ایمان والے اپنا وقت برباد کریں گے تو یہ ہمیں بھی ندامت ہوگی۔ اللہ ایسی ندامت سے ہمیں بچائے، اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے اپنا وقت بچا لیا، سب سے قیمتی شے وقت ہے، اپنے وقت کی جنہوں نے قدر کر لی وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر ارشاد ہے، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ سو جن کی نیکیوں کے میزان میں پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے۔ کیا تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس دوزخ سے نکال، اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، تم اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ تو اے کافرو، تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اس مشغلہ نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بے شک میں نے آج ان کے صبر کی اچھی جزا دی اور بے شک وہی کامیاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا، تم زمین میں کتنے سال رہے تھے؟ کس سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ کفار سے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے سال رہے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے۔ آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی فرشتوں سے پوچھ لیجئے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا، تم بہت کم وقت ٹھہرے تھے، کاش تم نے پہلے جان لیا ہوتا۔ اب وہ سالوں زندگی گزار کے گئے، انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ اللہ فرمائے گا، نہیں، بہت کم حصہ ٹھہرے، کاش تم پہلے جان لیتے۔ کیا مطلب؟ وہ تو سالوں زندگی گزار کے گئے، کسی کی 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے بھی زائد۔ پھر یہ کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہت کم وقت ٹھہرے؟ اس لیے کہ اب جو زندگی ہے نا، اب یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وہ جو زندگی ہے اس کے سامنے نہایت کم وقت ہے، یعنی آج کی زندگی آخرت کی زندگی کے سامنے بہت ہی تھوڑا وقت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان کریم کی ان بابرکت راتوں کے صدقے ہماری آخرت اچھی فرمائے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پس تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس اللہ بلند شان والا ہے اور سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا کوئی اور معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہوگا، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ کہیے، اے میرے رب،
مغفرت فرما اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ یہیں پر سورۃ المؤمنون کا اختتام ہے۔ اس سے آگے سورۃ نور ہے۔ سورۃ النور میں نہایت اہم احکام بیان ہو رہے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 2 میں زنا کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والی کو 100 کوڑے مارو۔ یاد رہے کہ یہ جو سزا ہے زنا کی یہاں پر جو بیان ہو رہی ہے، یہ کنوارے کی ہے۔ غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے اس کی سزا کوڑے نہیں بلکہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ اس پر کثیر احادیث ہیں۔ تو یہاں پر غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ کیا؟ 100 کوڑے۔ صرف 100 کوڑے نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جب 100 کوڑے مارنے ہیں تو ہلکے کوڑے نہیں مارنے، کوئی رحم نہیں کرنا۔ اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے تو پوری قوت سے ان کو 100 کوڑے مارنے، بغیر کسی رحم کے، بغیر کسی درگزر کے۔ پھر آگے کیا ہے؟ اور بڑی سخت اور اہم بات، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چپکے سے سائیڈ پر کہیں لے جا کر ان کو کوڑے مار دیے کہ پردہ بھی رہ جائے اور کوڑے بھی لگ جائیں، نہیں، ایسے نہیں۔ کوڑے بھی 100 مارنے ہیں، ان میں کوئی رحم بھی نہیں کرنا، اور جب سزا دینی ہے تو سر عام دینی ہے۔ ایک جماعت مسلمانوں کی حاضر ہونی چاہیے تاکہ ان کی سزا جو ہے سب کے لیے عبرت بن جائے۔ پھر ارشاد ہے، زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرک عورت سے نکاح کرے گا، اور زانی عورت صرف زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو عورت جسم فروشی کرتی ہے اور اس سے باز نہیں آتی تو اس کے ساتھ مسلمان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو مرد زنا کی عادت کو نہیں چھوڑتا اور تائب نہیں ہوتا تو کسی مسلمان عورت کو اس کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب زنا کا حکم تو بیان ہو گیا، لیکن جو کسی پر تہمت لگائے زنا کی اس کی سزا بیان ہو رہی ہے، یہ بھی بڑا اہم حکم ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الزام لگا دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ خراب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں، حالانکہ ہمیں پکی خبر نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں ایسی صورت میں اس آیت کا معنی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے سورۃ نور کی۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اگر کسی عورت پر کسی نے زنا کی تہمت لگائی، کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، یہ زانیہ ہے، اس سے 4 گواہ مانگے جائیں گے۔ زنا کا ثبوت کب ہوگا؟ جب 4 گواہ پیش کرے۔ دیکھیں، ایک تو زنا کرنے والا یا زنا کرنے والے خود اقرار جرم کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو پھر تو اس پر حد لگ جائے گی، لیکن اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی اس نے زنا کیا ہے، تو جس نے کہا ہے کہ اس نے زنا کیا اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، 4 مرد گواہ۔
اگر اس کے پاس 4 مرد گواہ نہیں ہیں اور وہ کہے کہ جس نے زنا کیا ہے تو اس پر حد قذف لگے گی. حد قذف وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. صرف یہی نہیں ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کسی بھی فیصلے میں اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماضی میں ایک بے گناہ پر زنا کا الزام لگایا تھا، ایک پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی تھی، لہٰذا اس کی کبھی بھی ہرگز اس کی گواہی قبول نہیں. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، نہ قبول کی جائے گی ان سے گواہی، ابدا، کبھی بھی اسے گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں. تو جو زنا کی تہمت لگائے، یا جس نے بے شک دیکھا ہو، اس نے زنا حقیقتاً دیکھا ہو لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو اس کو خاموش ہونا چاہیے. اب اس کو اجازت نہیں ہے آگے بیان کرنے کی. اب اگر وہ بیان کرے گا، 4 گواہ اس سے مانگے جائیں گے، 4 گواہ اگر نہیں وہ پیش کر سکتا تو پھر اس کو 80 کوڑے بھی لگیں گے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسق ہے. سوا ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے. یعنی جو توبہ کر لے گا تو وہ فاسق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن گواہی قبول نہیں ہوگی. شہادتاً ابدا، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اب یہاں ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 6 میں. آیت نمبر 6 بھی، 7 بھی اور 8، 9 تک. اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ یا کسی عورت پر اس کے شوہر نے الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کے پاس گواہ تو نہیں لیکن وہ قسم اٹھا رہا ہے، تو اب وہ عورت کیا کرے؟ وہ مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی تھے حضرت عویمر، انہوں نے کہا تھا ایک اور صحابی سے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تم رسول اللہ سے مسئلہ پوچھو. تو حضور تک یہ بات پہنچ گئی. پھر حضرت عویمر خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب میرے پاس گواہ تو ہے نہیں، تو میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں کیا اس کو قتل کر دوں؟ اگر میں اس کو قتل کروں گا تو اس کے قاتل ہونے کے جرم میں آپ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن اگر میں اس کو قتل بھی نہ کروں تو اس نے میرے آنکھوں کے سامنے میں نے خود دیکھا زنا کرتے ہوئے، تو اب میں کیا کروں؟ تو جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی ہیں. تو یہ آیات نازل ہیں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے کسی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. کیا کرے؟ وہ یہ 4 بار یہ قسم کھائے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں بار یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو حضرت عویمر کی وائف کو بلا لیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ان سے پوچھا تو انہوں نے 4 مرتبہ قسم کھا لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں 5ویں بار یہ بھی قسم کھائی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اب آگے کیا حکم ہے؟ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک اس کا خاوند ضرور جھوٹوں میں سے ہے. اب مرد نے بھی تو قسم ہی کھائی تھی نا، عورت کو بھی اختیار ہے، وہ بھی قسم کھا سکتی ہے. اگر تو وہ خاموش رہے، وہ مان جائے کہ میرے شوہر نے جو قسم کھائی ہے سچی کھائی ہے، تو پھر اس پر حد لگے گی، اس کو سزا ملے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم اٹھا لے تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ مرد نے جو دلیل پیش کی تھی وہ قسم تھی. مرد کے پاس جو مضبوط چیز تھی وہ قسم تھی نا، اس کے پاس بھی قسم کھانے کا حق ہے. لیکن نہ مرد کو جھوٹی قسم کھانے کی اجازت ہے، نہ اس کو جھوٹی قسم کھانے کی اجازت ہے. جو جھوٹی قسم کھائے گا اس کی سزا الگ ہے. اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک اس کا خاوند ضرور جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ خاوند سچوں میں سے ہو. تو حضرت عمر کی وائف نے یہ قسم اٹھا لی، 4 مرتبہ قسم کھائی
ان کا خامن جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ بھی قسم کھا لی کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر اس کا خامن سچوں میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس طرح قسم کھانے کو عدالت میں، میاں بیوی کی قسم کھانے کو، اس کو کہتے ہیں لعان۔ اب جب یہ لعان ہو گیا، ان کی وائف نے بھی قسم کھا لی، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، کیونکہ اب میں اگر اس کو رکھوں تو اس کا مطلب میں جھوٹا ہوں، تو میں جھوٹا نہیں ہوں، لہٰذا میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی آپ نے طلاق دی، تو خیر ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ جب لعان ہو تو لعان سے علیحدگی ہو نہیں جاتی، طلاق ہوتی نہیں ہے، البتہ قاضی کو چاہیے کہ جب لعان ہو جائے تو اب معاملہ بہت آگے نکل گیا، لہٰذا وہ ان میں تفریق کر دے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لعان والا مسئلہ پیش ہوا، یعنی دونوں میاں بیوی نے قسمیں اٹھا لی، تو حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان تفریق فرما دی۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یہاں سے آیت نمبر 11 سے 10 آیتیں یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5 ہجری شعبان المعظم کے مہینہ میں ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے، جس کو غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں۔ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ جب واپسی پر آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہودج میں سوار تھی، پالان، ایک ایسا اونٹ کے اوپر پالان جو اوپر سے کور ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں ڈولی کہا جاتا ہے، جس میں خواتین بیٹھی اور وہ مکمل باپردہ رہتی ہیں۔ تو اب ہودج کے اندر تھیں، جب پڑاؤ ہوتا تو صحابہ کرام اس ہودج کو اٹھا کر رکھ دیتے اور پھر سائڈ پر ہو جاتے، پھر ام المؤمنین وہاں سے باہر تشریف لے آتی۔ تو جب وہاں پر پڑاؤ ہوا، آپ کے ہودج کو نیچے رکھ دیا گیا، آپ اتری اور رفع حاجت کے لیے آپ گئیں۔ جب آپ واپس آئیں اپنے مقام کی طرف تو آپ نے دیکھا آپ کا سپیوں کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ آپ ہار کو تلاش کرنے کے لیے گئیں، اور جب آپ واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اس لیے آپ کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ جو ہودج کو اٹھاتے تھے انہوں نے سمجھا کہ ام المؤمنین ہودج کے اندر ہی ہیں، انہوں نے اسی طرح ہودج کو اٹھا کر اوپر اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے اکیلی رہ گئیں۔ یہ ایک جگہ پر لیٹ گئیں اور لیٹے لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئیں۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ قافلہ کے پیچھے پیچھے رہتے تھے تاکہ اگر کوئی چیز کسی کی گر جائے تو یہ اس کو اٹھا لیں۔ تو یہ چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا تھا انہی راہوں پر یہ چلتے تھے، تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ام المؤمنین کو پہچان لیا۔ اس حدیث میں ام المؤمنین کہتی ہیں چونکہ پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچان گئے، اور انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ام المؤمنین نے ان کی آواز سن کے جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، مکمل پردہ کر لیا۔ انہوں نے اونٹ آپ کے پاس پیش کیا، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئیں، اور پھر حضرت صفوان آگے آگے پیدل چل رہے ہیں اور ام المؤمنین اونٹ پر سوار ہیں۔ اب جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو منافقین نے دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں، انہوں نے ام المؤمنین پر اور حضرت صفوان پر الزام لگا دیا۔ اب یہ بات پھیلتی گئی اور خوب پھیل گئی۔ اس کے متعلق پھر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت بیان ہوئی، ان کی پاکیزگی بیان ہوئی۔
بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ نتیجہ کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جس شخص نے ان میں سے اس تہمت میں سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگرچہ یہ فتنہ تھا لیکن نتیجہ کے اعتبار سے اس میں بھی مسلمانوں کا بہت بڑا فائدہ ہوا، ان کی تربیت ہوگی، ان کو بتا دیا گیا کہ تہمت نہیں لگانی چاہیے، اور اس میں یہ بھی فائدہ ہوا نتیجہ کے اعتبار سے کہ ام المؤمنین کی یہ شان ہے کہ آپ کی شان میں 10 آیتیں نازل ہوئیں، بعض روایت میں یہ 18 آیتیں ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب تم نے اس تہمت کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ ایمان والوں کی تربیت کیا کی جا رہی ہے کہ جب کسی مسلمان کے بارے میں کوئی الزام سنو تو یہ نہ کہو ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، بلکہ فرمایا ھذا بہتان عظیم، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے بارے میں، مسلمان بھائی کے بارے میں، مسلمان بہن کے بارے میں جب الزام سنا جائے تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے، الزام پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو آگے نشر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جو الزام لگا رہا ہے بغیر 4 گواہوں کے اس کو ریجیکٹ کریں، اس کو کہیں تم غلط بات کہہ رہے ہو۔ تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم یہ تہمت اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہتے رہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے رہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی۔ بہت سنگین بات تھی، کسی مسلمان پر الزام لگانا بہت سنگین ہے۔ یہاں تو حضور علیہ السلام کا حرم شریف ہے، ظاہر ہے کسی کی وائف پر جب الزام لگتا ہے، جب اس طرح کی اس کے متعلق باتیں ہوتی ہیں تو شوہر کی عزت میں بھی فرق آتا ہے، اور اگر وہ جس کی وائف ہے وہ کسی بڑے منصب پر فائز ہے، بڑے مشن کو چلا رہا ہے، تو اس کے مشن پر بھی فرق آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے میرے حبیب علیہ السلام کی اہلیہ پر الزام لگایا، گویا کہ تم نے صرف ان کی وائف پر نہیں الزام لگایا بلکہ ان کے مشن اور ان کے کام میں تم نے ایک بڑی رکاوٹ ڈالی ہے، اور بڑی رکاوٹ ڈالنے کی تم نے کوشش کی ہے، جس کو اللہ نے ان آیات کو نازل فرما کر ناکام فرما دیا۔ تم نے اس تہمت کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت عظیم بہتان ہے۔ اب یہ ایک جملہ عطا کر دیا گیا، جب کسی پر بہتان لگے آپ کے کانوں تک پہنچے تو کہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، بغیر دلائل کے جب کوئی الزام لگا رہا ہو تو کہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت سنگین بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اس سے آگے جو آیت ہے یہ ہے تو اسی مضمون کے متعلق، لیکن یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قانون ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب، ایک تو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے نا کہ تم نے وہ ام المؤمنین کے بارے میں یہ بات سنی، اس کو تم نے آگے پھیلا دیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، مطلقاً قانون بن گیا کہ جو بھی بے حیائی کی بات کو پھیلائے گا، بے حیائی پھیلائے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت شفیق اور بے حد مہربان ہے، تو تم پر عذاب آ جاتا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا
ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بہ قدم چلے گا تو وہ بے شک بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی باطن کبھی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے اصحاب فضل اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ آیت نمبر 22 ہے سورۃ نور کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی مصطح پر خرچ کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو آپ کی خالہ زاد بھائی یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو جب آیات نازل ہو گئیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہ محض الزام تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے خالہ زاد بھائی پر بڑے ناراض ہوئے۔ تو خالہ زاد بھائی ان کا یتیم تھا اور یہ اس پر خرچ کرتے تو اس کا سارا خرچ اٹھاتے تھے، تو انہوں نے کہا آئندہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا تھا۔ انہوں نے معافی مانگی، آپ نے معاف نہیں کیا۔ تب یہ آیت نازل ہو گئی اور اس میں ارشاد فرمایا جو تم میں اصحاب فضل ہیں اور ارباب وسعت ہیں، یعنی سیدنا صدیق اکبر اصحاب فضل ہیں۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آیت سنی تو کہا حضور بالکل میں چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت کرے، میں آئندہ دوبارہ اپنے خالہ زاد بھائی پر جیسے پہلے خرچ کرتا تھا خرچ کروں گا، بلکہ زیادہ خرچ کرنے لگ گئے۔ پھر ارشاد ہے بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک تو پہلے بیان ہو چکا کہ جو تہمت لگائے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی شہادت نہیں قبول کی جائے گی اور وہ فاسق ہے، اور یہاں پر مزید ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے گے۔ زبان، ہاتھ اور پاؤں خود بول بول کے بتائیں گے۔ اب بھی زبان ہی بولتی ہے نا، لیکن ہمارے اختیار سے، تو ہمارے اختیار کے بغیر بولے گی۔ ہاتھ خود بول بول کے بتائیں گے کہ ہاتھوں سے کیا کیا، پاؤں بول بول کے بتائے گا کہ اس سے کیا کیا جاتا رہا۔ اس دن اللہ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، حقائق کو منکشف کرنے والا۔ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں جو لوگ ان پر لگاتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی اچھے لوگ جو ہیں ان کو اچھی بات کرنی چاہیے، اور جو برے لوگ ہیں وہ تو بری ہی بات کریں گے۔ تو جو بندہ اچھا ہے، سلیم الطبع ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بری بات کرے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں اپنے گھر میں تو بغیر اجازت کے بھی انسان جا سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا نہیں چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک گھر کے اندر کئی فیملی رہتی، یعنی ایک باپ کے کئی شادی شدہ بیٹے ایک گھر میں رہ رہے، روم الگ الگ ہیں۔ تو اس لیے ایسی صورتحال میں بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام اونچی آواز سے کر دینا چاہیے تاکہ سب خواتین اپنے پردے کا پورا اہتمام کر لیں۔ لیکن اپنے بھائی کے روم میں جہاں اس کی وائف ہے
وہاں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو گھر مشترکہ ہے نا، لیکن کمرے الگ الگ ہیں یا پورشن الگ الگ ہیں، تو دوسرے کے پورشن میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ لوٹ جانا تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر حکم یہ ہوا کہ اگر آپ کسی اور کے گھر میں جائیں اور وہاں پر آپ کو اجازت نہ ملے تو پھر آپ کو لوٹ جانا چاہیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول شریف کیا تھا؟ آپ کی عادت تھی جب کسی کے گھر میں جاتے تو آپ 3 بار سلام کرتے۔ پہلی بار جواب مل جاتا تو ٹھیک ہے، میزبان باہر آ جاتا، دوسری بار جواب ملتا یا تیسری بار، اگر تیسری بار بھی جواب نہ ملتا تو آپ واپس تشریف لے جاتے۔ یہی ہمارے لیے سنت ہے، اگر ہم جائیں بیل بجاتے ہیں، اگر ہم یا نوک کرتے ہیں دروازے پر تو 3 بار سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ٹائم لے کر گئے ہیں، پہلے سے میزبان کو پتہ ہے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، پھر اور بات ہے، لیکن اگر 3 بار اجازت لینے پر اجازت نہیں ملتی، یعنی دستک پر یا بیل پر، تو پھر واپس پلٹ جانا چاہیے۔ اور اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہارا سامان ہو تو تم پر حرج نہیں ہے، اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ اب اس گھر سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر تمہارا سامان پڑا ہے اور وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، اس سے مراد ہے پبلک مقامات، جیسے ہاسپٹل ہے، پوسٹ آفس ہے، بینک ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، اسی طرح ایئرپورٹ ہے، اس طرح کے جتنے بھی بلڈنگز ہیں جو پبلک کی ہیں، وہاں پر جانے کے لیے کسی سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ہم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں، جو بھی وہاں کے رولز ہیں ان کے مطابق۔ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 30 ہے سورۃ النور کی، اور اس کا بڑا اہم حکم ہے۔ سورۃ نور کے آغاز میں زنا کی سزا بیان ہوئی تھی، زنا سے یعنی روکا گیا تھا۔ اب زنا کا بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ بد نگاہی، غیر محرموں کو دیکھنا۔ تو وہی مضمون یہاں پر پھر بیان ہو رہا ہے کہ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اے حبیب کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کو جھکا کر رکھیں تاکہ بد نگاہی نہ ہو۔ نگاہ بہکے گی ہی نہیں، جب نگاہ نہیں بہکے گی تو پھر زنا کی طرف طبیعت بھی مائل نہیں ہوگی، جب نگاہ بہکے گی تو طبیعت بھی زنا کی طرف مائل ہوگی۔ اب نگاہ جھکانا یہ کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ایسے فکر ہمیں دے رہے ہیں، زبردستی ہمارے دماغوں میں ایسے فکر ڈال رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور کہتے ہیں بھئی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنی چاہیے، کانفیڈنس ہے۔ بھئی ایسے کانفیڈنس کو کیا کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے؟ جب حضور نے کہہ دیا نگاہیں جھکاؤ، اللہ نے فرما دیا نگاہیں جھکاؤ، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہمیں کانفیڈنس ملے گا؟ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس پر چند احادیث سنیے کہ نگاہیں جھکانے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی کتنی تاکید ہے۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ غیر محرم کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، غیر محرم کی طرف سے پہلی نظر پڑ گئی اس کی تو معافی ہے، دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کسی عورت کی طرف پہلی نظر ڈال کر نظر نیچی کر لیتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ سنیں کتنا عظیم الشان اجر ہے۔ غیر محرم عورت کی طرف دیکھا، نظر پڑی، فوراً نظر جھکا لی۔ نفس چاہتا ہے نا، طبیعت چاہتی ہے کہ ہم دیکھیں غیر محرم کو، لیکن اس نے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نگاہ کو جھکا لی، تو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے جس میں حلاوت ہوتی ہے، عبادت کا لطف آتا ہے، اسے عبادت کا مزہ آتا ہے، مٹھاس اس کی عبادت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم سوچیں ذرا، ہمیں عبادت میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تلاوت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہر وقت تو آنکھوں کو حرام سے پر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت تو غلط دیکھتے رہتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ نماز میں بھی مزہ آئے، تلاوت میں مزہ بھئی کیسے آئے گا؟ حضور فرما رہے ہیں نگاہوں کو جھکاؤ گے تو عبادت میں مٹھاس آئے گی، عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی
سوا اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو دیکھ کر جھک گئی، اور سوا اس آنکھ کے جو اللہ کی راہ میں بیدار رہی، اور سوا اس آنکھ کے جس سے اللہ کے خوف سے ایک ننھا سا قطرہ بھی نکل گیا۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ تو یہ پہلے مردوں کو حکم ہوا کہ آپ اے حبیب آپ مومن مردوں سے کہیں اپنی نگاہیں جھکا لیں، اس سے اگلی آیت میں عورتوں کے بارے میں ہے، اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بھی حکم ہے یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مردوں کے لیے حکم یہ زیادہ سخت ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر وہاں خدشہ ہے، خطرہ ہے، غیر محرم کو دیکھنے سے طبیعت مائل ہوگی یا زنا کی طرف خیال جائے گا یا کسی بھی طرح بد نگاہی ہوگی، تو انہیں بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں، یا اپنے باپ دادا پر، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر، یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر، یا اپنے بھتیجوں پر، یا اپنے بھانجوں پر، یا اپنی خواتین پر، یا اپنی مملوکہ باندیوں پر۔ ان میں نوکرانیاں بھی آ گئیں۔ مملوکہ باندیاں یعنی ایک تو مملوکہ باندیاں ہیں جن کا آج تصور نہیں ہے، لیکن اس کے ضمن میں علماء نے کہا نوکرانیاں بھی اس میں آ گئیں۔ یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہو، اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو مردوں کو حکم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن عورتوں کو ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنا چہرہ، اپنی ہتھیلیاں اور اپنی چادر یا برقع کے اندر والا جو لباس ہے، اس زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ کس پر ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کا یہاں پر ذکر آ گیا، شوہر، باپ دادا، شوہروں کے باپ دادا، بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، خواتین، وہ بھی مملوکہ خواتین، ایسے ہی گھر کے وہ نوکر، وہ ملازمین جو عورتوں کی باتیں سمجھتے نہ ہو یا بہت بوڑھے ہو گئے ہوں جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو، ان سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ لڑکے جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں، وہ چھوٹے بچے چاہے غیر محرم ہیں لیکن وہ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں، تو ان کے سامنے پردہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر واضح طور پر حکم آ گیا کہ کس سے پردہ نہیں کرنا۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کو میں بہت کھول کر نہیں بیان کر سکتا لیکن میں اشارہ کروں گا، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ دیکھیے پاؤں کیسے رکھا، سٹیپ کیسے لیا، یہ کاؤنٹ کرتا ہے خفیہ زینت کے اظہار میں یا اس کو چھپانے میں۔ اگر آپ نے پاؤں کو غلط انداز سے رکھا ہے تو خفیہ زینت ظاہر ہوگی، پاؤں کو احتیاط سے رکھا ہے تو خفیہ زینت ظاہر نہیں ہوگی۔ یہاں تک حکم ہے کہ اپنی خفیہ زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آج ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ مغرب نے ہمیں کون سا کانسیپٹ اور کون سے تصورات ہمیں دے دیے کہ ہر چیز کا اظہار ہی اظہار ہے۔ جب ہم قرآن کے واضح احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کریں گے تو نقصان ہوگا۔ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، بلکہ دیگر ممالک کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے لندن ایسا نہیں تھا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہاں لندن میں 100 سال پہلے کی پکچر، ویڈیو، مختصر سی ویڈیو تھی، تو وہاں پر وہاں کی خواتین بھی اپنے جسم کو چھپا کر رکھتی تھی، ایسا اظہار نہیں تھا جیسا آج ہے۔ خیر پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ آج سے آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں، جب پردہ زیادہ تھا، چھپایا زیادہ جاتا تھا، تو طلاق کی شرح کیا تھی؟
خاندان کتنے ٹوٹتے تھے، اور آج جب ہر چیز کا اظہار ہی اظہار ہے، ہر چیز عیاں ہو رہی ہے، تو ہمارے فیملی سسٹم کس طرح تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ عدالتوں میں رش لگا ہوا ہے طلاق دینے والوں کا اور طلاق لینے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو قرآن پر عمل ہوگا تو زندگی خیر والی ہوگی، برکت والی ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ارشاد ہے، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 32 ہے، بڑا اہم حکم ہے کہ جو بے نکاح مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کا نکاح کریں، بلکہ جو غلام باندیاں ہیں ان کا بھی آپ نکاح کریں۔ اور یہاں پر ایک حکم آیا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، جس کا تم نکاح کر رہے ہو اگر وہ فقیر ہے نا تو نکاح کی برکت سے اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ابھی ذرا پوزیشن اس کی مستحکم ہو جائے، ابھی بزنس نے سنبھالا لیکن اچھے سے سنبھالے، اور یہ کرتے کرتے مجھ سے کتنے گناہ کروا لیتے ہیں، کتنی بار معاذ اللہ اس کو ہم اکساتے رہتے ہیں اس انتظار میں، شادی کے انتظار میں، کہ وہ غلط کام کرتا رہے، گناہ کرتا رہے۔ تو جیسے ہی بچہ بچی جوان ہو جائیں اور ان کا کوئی رشتہ مناسب آ جائے تو پھر بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب ہونا چاہیں ان کو مکاتب کر دو اگر تمہارے علم میں ان کی بہتری ہو، اور تم ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے، اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو تاکہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ طلب کرو، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان کے جبر کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر کافی احکام بیان ہوئے، ایک اہم مسئلہ، اور جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھیں۔ نکاح کی جس کے پاس گنجائش نہیں ہے اس کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے اپنی تسکین کے لیے، اس نے اپنی پاکیزگی کو ہی برقرار رکھنا ہے، یعنی خود کو محتاط رکھنا ہے۔ ایک حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا کہ شادیاں کرو، اگر تم شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی مہر وغیرہ دینے کی طاقت نہیں ہے، تم شادی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو؟ پھر روزے رکھو، بس اور کوئی آپشن نہیں ہے، روزے رکھو، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے متقین کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی زمین و آسمانوں کا نور ہادی اللہ ہی ہے۔ اب اس سے آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ فرمایا اس کے نور کی مثال ایسے طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس ایک روشن ستارے کی مانند ہو، وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، عن قریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے گا، خواہ اسے آگ نہ چھوئے، وہ نور بالائے نور ہے، اللہ جسے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جو مثال بیان ہوئی اس کی تفصیل اس طرح ہے، اس آیت میں مشکات سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ ہے، اور زجاجہ سے مراد آپ کا قلب ہے، اور مصباح سے مراد دین کے اصول
اور فروع کی وہ معرفت ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ اور شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ ان کی اولاد سے ہیں اور ان کی ملت کی اتباع کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں ہے کہ وہ نہ شرقی ہیں نہ غربی ہیں، کیونکہ آپ عیسائیوں کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہود کی طرح مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بلکہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کے تیل کی صفت میں فرمایا وہ عن قریب بھڑک اٹھے گا اور روشن ہو جائے گا، خواہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ حضرت کعب نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس تیل سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور آپ اپنے صفا، جوہر اور اپنی مقدس ذات میں اس قدر کامل تھے کہ اگر آپ پر وحی نازل نہ ہوتی تب بھی آپ میں یہی کمالات ہوتے، آپ اسی طرح نیکی کی ہدایت دیتے اور آپ کی یہی پاکیزہ صفات ہوتی، اور آپ پر قرآن نازل نہ ہوتا تب بھی آپ کی نبوت لوگوں پر آشکارا ہو جاتی، اور آپ پر قرآن مجید کا نازل ہونا نور علی نور ہے، یعنی نور بالائے نور ہے۔ پھر ارشاد ہے جن گھروں کے بلند کیے جانے اور ان میں اس کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کون تسبیح کرتے ہیں؟ رجال اللہ تلہیہم، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ پلٹ جائیں گے اور آنکھیں، یعنی ایمان والے کی شان کیا ہے؟ اس کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل نہیں کرتی، تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین کاموں کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 39 میں کفار کے نیک کاموں کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ جو کافر ہیں، ایمان نہیں لائے لیکن نیک عمل کرنے، ان کے اعمال کی حالت کیا ہوگی، اس کی مثال کیا ہے، اس کا فائدہ انہیں کیا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور کافروں کے اعمال ہموار زمین میں چمکتی ہوئی ریت کی مثل ہیں، جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ گرمیوں میں آپ اگر دوپہر کے وقت جب خوب دھوپ پڑ رہی ہو، دوپہر کے وقت آپ اگر ریگستان میں سفر کریں تو آپ کو دور لگے گا جیسے پانی ہوتا ہے۔ اچھا ریگستان چھوڑے، اگر آپ موٹر وے پر سفر کریں، کسی بڑے جی ٹی روڈ پر آپ سفر کریں دوپہر کے وقت، تو آپ اگر دور روڈ کو دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ تارکل چمک رہی ہوگی، وہ سڑک چمک رہی ہوگی، تو لگے گا جیسے وہاں پر پانی ہے، لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو وہ پانی نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں سراب۔ تو جو بندہ ایمان نہیں لایا، جس نے مانا نہیں ہے، جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، وہ نیکیاں اس کے لیے سراب ہیں۔ دور سے دکھ رہا ہے پیاسے کو پانی ہے، میں پیوں گا تو پیاس بجھ جائے گی، لیکن جب پاس جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کافروں کو ان کے اعمال کو سراب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے مانا نہیں ہے، اللہ کو مانا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں ہے، تو بغیر مانے جتنے مرضی اعمال کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے، علماء نے کہا ہے کہ پہلے مانیں، عقیدہ درست کریں، پہلے ایمان صحیح کریں اپنا، پھر اعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا اجر نصیب ہوگا۔ یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہیں، جن کو موج بالائے موج ڈھانپے ہوئے ہے، اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے اور صف بصف اڑنے والے پرندے بے شک اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا پرندے اور سب جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہر کسی کو اپنی تسبیح کا پتہ ہے، جانتا ہے۔ یہاں ذہن میں سوال آتا ہے، جانور پرندے یہ کیسے جانتے ہیں؟ علم والا تو انسان ہے،
تو یہ جانور پرندے یہ کیسے جانتے ہیں؟ جانتے ہیں، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں ایک مکڑی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مکڑی کس طرح ہیلے کے ساتھ مکھی کو پھانستی ہے اپنے جال کے اندر، کیسے شکار کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شیر کیسے چھپ کر ہرن کا شکار کر رہا ہے، کیسی عیاری کے ساتھ تاک کے حملہ کرتا ہے، تو اس کو معرفت ہے نا، علم ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کیسا مسدس شاندار اپنا چھتا بناتی ہے، اور کیسا بہترین سسٹم، ایک ملکہ ہے، پورے چھتے کی ایک ملکہ، ایک سسٹم چلایا ہوا ہے۔ اللہ نے کچھ علم عطا فرمایا نا۔ سارس پرندہ ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سینکڑوں میل کا سفر کرتا ہے اپنے موافق موسم کے لیے۔ کس نے اس کو بتایا؟ تو اس سمجھ جائے گا تو تیرے لیے موافق موسم ہوگا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ان پرندوں کو، حشرات کو، جانوروں کو، جانداروں کو اللہ نے معرفت عطا فرمائی ہے، اور جو ان کے ذمہ عبادت ہے، تسبیح ہے، یہ کرتے ہیں، یہ غافل نہیں ہے۔ افسوس کہ غافل ہیں تو ہم ہیں، ہم انسان غافل ہیں، جن کو اللہ نے ساری مخلوق میں سے افضل بنایا، ہم یہ غافل ہیں۔ اللہ ہماری غفلتیں دور فرمائے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمان کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے، اور اللہ دن اور رات کو عدل بدل کرتا رہتا ہے۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، سو ان میں سے بعض پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور ان میں سے بعض 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر لیتا ہے، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ آپ کی طرف فرما برداری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، یا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول معاذ اللہ ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو منافق اور کافر کا کیا طرز عمل ہے؟ وہ رسول اللہ کا وہی فیصلہ قبول کرے گا جو اس کے حق میں جا رہا ہے، یا فیصلہ کروانے کے لیے آئے گا ہی نہیں۔ اور ایمان والے کا کیا عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے دل و جان سے قبول ہے، چاہے اس کو بظاہر دنیاوی اعتبار سے اس میں مشقت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایمان والے کا سر اس کے لیے جھکا ہوا ہے۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جب مومنوں کو بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور منافقوں نے اللہ کی خوب پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہیے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معلوم ہے، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ
وہی ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہی ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمہ تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور ضرور بضرور ان کے اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے، اور ضرور بضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اس آیت میں، یہ آیت نمبر 55 ہے، یہاں پر ارشاد ہوا کہ ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت کب ہونی ہے؟ ظاہر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف کے بعد۔ تو حضور کی حیات طیبہ میں آیت اتر رہی ہے اور مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ضرور بضرور تمہیں خلافت عطا فرمائی جائے گی۔ تو خلافت حضور کے بعد ہی ہوگی نا، حضور کے خلیفہ بنیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور کے بعد خلیفہ بنے، ان کی خلافت یہاں سے برحق ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافروں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، تمہارے مملوک غلاموں اور نابالغ لڑکوں کو گھروں میں داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت طلب کرنی چاہیے: نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد بلا اجازت آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس گھروں میں آنے جانے والے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ یہاں پر پھر ایک اہم حکم بیان ہو رہا ہے۔ یہ 3 اوقات وہ اوقات ہیں جن اوقات میں عام طور پر شوہر بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب گھروں کے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، کمروں کے پردہ ہوتا تھا۔ بعض ایسے غریب صحابہ تھے کہ ان کے ہاں کمرے کے باہر پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی جہاں سے انٹر ہونا ہے وہاں پر پردہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ارشاد ہوا ہے کہ یہ اوقات، جن اوقات میں عام طور پر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ان اوقات میں جو نابالغ لڑکے ہیں یا جو غلام ہیں، ان کو بغیر اجازت کے نہیں داخل ہونا چاہیے۔ جائیں تو بغیر اجازت کے نہ جائیں، بلکہ اجازت لے کر جائیں۔ ان اوقات کے علاوہ بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو نابالغ بچوں کا حکم تھا، جو بالغ ہیں ان کے لیے حکم آگے آ رہا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ جب لڑکے بالغ ہو جائیں تو پھر انہیں بھی جیسے مردوں کو حکم ہے نا کہ جب بھی جائیں اجازت لے کر جائیں، تو ان کو اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اور وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حجاب کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار دکھانے والی نہ ہوں، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج،
یہاں سے ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 61 سے، نابینا پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں اس کا جو شان نزول ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، تو صحابہ بڑی احتیاط کرنے لگے کہ ہم کسی دوسرے کا حق نہ کھائیں۔ کوئی اگر نابینا ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانے میں شریک ہو جاتا تو وہ کھانا چھوڑ دیتے، کہتے ہمیں تو نظر آتا، نابینا کو نظر نہیں آتا، تو کہیں ہم زیادہ نہ کھا لیں یا اس کے حصے کا نہ کھا لیں۔ کوئی اگر اپاہج جو صحیح بیٹھ نہیں سکتا، وہ اگر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا تو یہ تھوڑے سے محتاط ہو جاتے کہ اس کو بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے تو کھانے میں بھی دقت ہو رہی ہے، تو ہم آسانی سے کھا سکتے ہیں، تو کہیں ہم اس کے ساتھ اگر کھائیں گے تو اس کے حصے کا یا اس کے حق کا کھانا ہم نہ کھا لیں، تو صحابہ بہت ڈرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ نابینا پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالوں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں یا اپنے دوست کے گھر سے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کرو، اللہ سے اچھی دعا کرو کہ برکت اور پاکیزگی اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اب جن گھروں سے کھانا کھانے کی اجازت ہے وہ بھی بیان ہو گیا، بہن کے گھر سے، بھائی کے گھر سے، خالہ کے گھر سے اگر کسی نے کھانا کھا لیا تو ان کا حق نہیں مارا۔ اسی طرح اپاہج، بیمار وغیرہ اگر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تو ہم اس کا خیال تو کریں گے، لیکن ہم کھا سکتے ہیں کھانا اس کے ساتھ، ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں تو ہم اس کا حق نہیں مار رہے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب صحابہ کو حکم ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تمہارے درمیان سے کسی کی آڑ میں چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ رسول کا بلانا، حضور کا بلانا کسی عام شخص کے بلانے جیسا نہیں ہے، بلکہ حضور جب بلائیں تو حکم کی تعمیل کرنا امتی پر فرض ہے، سب کچھ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سنو بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ کو خوب علم ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ النور کا اختتام ہوا، اس سے آگے سورۃ الفرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی، تو اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ فرقان ہے اور اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو فرقان بھی کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہ برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر بتدریج الفرقان یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والے ہوں۔ وہ ذات جس کی سلطنت میں تمام آسمان اور تمام زمینیں ہیں، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو ایک مقرر کردہ اندازے پر رکھا، اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود قرار دے لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ اپنے لیے کسی ضرر اور نفع کے مالک ہیں، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف من گھڑت بات ہے جس کو اس رسول نے گھڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ سو ان کافروں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا، اور انہوں نے کہا یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس رسول نے لکھوا لیا، جو اس پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کہیے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ عذاب سے ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا تم صرف ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو۔ بھلا آپ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں گھڑ رکھی ہیں، پس وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اب وہ کسی طرح ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ تو مشرکین کہتے، کفار کہتے حضور کے بارے میں کہ ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود خزانوں کو پسند نہیں فرمایا، اللہ نے حضور کو اختیار دیا تھا۔ حضور کی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کا نیفہ کعبہ کے برابر تھا۔ اس نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو نبی اور عبد رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نبی اور فرشتہ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں، تو میں نے کہا نبی اور عبد، میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح عبد بیٹھتا ہے۔ یہ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے فقر کو مانگا ہے، وگرنہ اللہ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس لیے فرمایا انا قاسم واللہ معطی، بخاری کی حدیث ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ وہ برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان کے کہے ہوئے باغات سے بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا جاری ہوں، اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کی غصہ سے بپھرنے اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اور جب ان کو زنجیروں سے جکڑ کر دوزخ کی تنگ جگہ میں جھونکا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔ آج تم ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ کہیے آیا یہ دوزخ اچھی ہے یا دائمی جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو وہ چاہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جس کا اس کے کرم کی بنا پر سوال کیا جائے گا، اور جس دن ان کافروں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر وہ ان معبودوں سے فرمائے گا
آیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تمہارا عیب اور نقص سے پاک ہے، ہمیں یہ لائق نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر اوروں کو مددگار بناتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا فرمائی حتیٰ کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ یہاں سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ خوشحالی جو ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تنگ دستی بھی آزمائش ہے، لیکن خوشحالی بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ خوشحالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سرکش اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ سو اے مشرکو، تمہارے معبودوں نے تمہاری کہی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی، پس اب تم نہ عذاب کو دور کر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے لیے آزمائش کا سبب بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ بعض کے لیے آزمائشیں دیکھیں، کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی ماتحت ہے، سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ کسی کے لیے آسانیاں ہیں، کسی کے لیے تنگیاں ہیں، ہر کسی کے لیے آزمائش ہے۔ کسی کو نیچے رکھ کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اوپر سربراہ بنا کر آزمایا جا رہا ہے، ہر کسی کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 کے ساتھ ہمارے 18واں پارہ کا اختتام ہوتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا بڑے اہم احکام تھے پردہ کے متعلق، مردوں کی خواتین کی نگاہوں کی پاکیزگی کے متعلق اور زنا کے متعلق۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔